أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے لائق اور صفہ ہے. بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج رمضان مہینے کا آخری جمعہ ہے اور آخری دن بھی ہو سکتا ہے. رمضان کا مہینہ جتنا تیزی کے ساتھ آیا تھا اتنا ہی تیزی کے ساتھ گزر گیا. بڑے ہی نادان ہیں وہ لوگ جو رمضان کے مہینے میں جمعۃ الوداع مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الوداع ماہ رمضان، آج جمعہ کے دن روئیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھیں گے کہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا، رمضان ودا ہو رہا. میرے دوستو، یہ سراسر بیوقوفی اور نادانی ہے. یہ رمضان مہمان نہیں ہے، انسان مہمان ہے. یہ رمضان آتے رہے گا، ہر سال آتے رہے گا. یہ انسان رہے گا کہ نہیں رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. جب تک اللہ چاہے گا، جب تک دنیا قائم رہے گی، تب تک یہ رمضان کا مہینہ آتا اور جاتا رہے گا. یہ آج کا انسان نہیں رہے گا. کتنے ہیں بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے. کیا پتہ اس انسان کا آخری رمضان ہو. انسان یہ نہیں سوچتا ہے، لیکن انسان ان ساری خرافات کے پیچھے لگا رہتا ہے. تو یہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے میرے دوستو، لیکن یاد رکھ لے کہ رمضان تو ہم سے جا رہا ہے، رمضان ختم ہو رہا ہے، لیکن رمضان کا رب ختم نہیں ہوتا ہے. ہمارا رب جو رمضان سے پہلے رب ہے وہ آج بھی رب ہے اور وہ ذات قیامت تک ہمارا رب ہے اور عبادت کے لائق اور عبادت کے مستحق ہے. لیکن لوگ رمضان کے جاتے ہی عید کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے مسجد ویران کر دیتے ہیں. جو مسجد رمضان کے مہینے میں تنگ ہو جاتی ہے، عید کے چاند نظر آتی وہ مسجد بہت بڑی دکھنے لگ جاتی ہے. رمضان کے مہینے میں لوگ چپلوں کے پاس ٹھہر کر کے نماز پڑھتے، لیکن عید کے چاند نظر آتے ہی عشاء سے لوگ غائب ہو جاتے. ادھر شیطان کو آزادی ملتی ہے اور ادھر مسلمانوں کو عبادتوں کو چھوڑنے کی لت لگ جاتی ہے. جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے ہی رمضان کے بعد ہو جاتے ہیں. میرے دوستو ذرا سوچئے کہ انسان ایک مہینے تک نماز پڑھتا رہا، ایک مہینے تک قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، ایک مہینے تک اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہا، ایک مہینے تک تراویح کی نماز پڑھا، 8 رکعتیں پڑھا، 1 گھنٹہ تقریباً لگتا تھا. 1 گھنٹہ وہ انسان کھڑا ہوا اکثر و بیشتر. اس کے بعد 1 مہینے کی جو عادت ہے، 1 مہینے کی جو ایک انسان کی
عادت اور خطلت اور جو روٹین تھی اس کو انسان چاند، عید کا چاند نظر آتی چھوڑ دیتا ہے اور کیا بولتا ہے کہ نہیں اب نہیں ہوتا۔ انسان کتنا بڑا بیوقوف ہے اور شیطان کا کتنا بڑا غلام ہے۔ ذرا سوچئے، ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر انسان کو کسی بری چیز کی لت لگ جائے، ہفتہ 10 دن سے کوئی انسان بیڑی پینے لگ جائے، سمجھ لیجیے، گٹکا کھانے لگ جائے، سگریٹ پینے لگ جائے، ابھی 10 دن ہی ہوا ہے، اب اسے بولیے، اس کا باپ سمجھاتا ہے کہ بیٹے یہ مت پی، اچھا نہیں ہے تمہارے صحت کے لیے، ابھی 10 دن ہی ہوا ہے، وہ انسان کیا کہتا ہے؟ نہیں مجھے عادت ہو گئی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ مجھے عادت ہو گئی ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ بولتا کہ نہیں بولتا؟ اسی کے برعکس انسان 1 مہینے تک نماز پڑھتا رہا، لیکن انسان یہاں پر یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے عادت ہو گئی ہے نماز پڑھنے کی، میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا۔ کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے۔ انسان سرے سے ہی عبادتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کتنی بڑی ہلاکت و بربادی ہے، اور یہ کتنی بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے میرے دوستو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے، ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم صرف رمضان کے مہینے میں ہی اللہ کی عبادت و بندگی نہ کریں، بلکہ ہم ہمیشہ مرتے دم تک اللہ کی عبادت و بندگی کریں۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم موت تک اپنے رب کی عبادت و بندگی کرو۔ موت تک ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنی ہے۔ اور میرے دوستو، ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ کے اندر ایک طرح سے خوشی ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا، کل عید ہے، ساری تیاریاں ہم اور آپ کر رہے ہیں یا کر چکے ہوں گے یا کرنے والے ہوں گے، لیکن میرے دوستو آپ یقین مانیے، یہ حقیقت ہے کہ یہ جو کل کی عید ہے، کل کی جو خوشی ہے، یہ فانی ہے، ختم ہو جائے گی، ایک دن میں ختم ہو جائے گی، ایک دن میں آپ کی خوشی ختم، ماند پڑ جائے گی۔ آپ کی جو اصل خوشی ہوگی، آپ کی جو اصل عید ہوگی، وہ اس دن ہوگی جس دن آپ کے پاس فرشتہ آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا، اور اس وقت آپ کو رب کی رضا اور خوشنودی کی بشارت دے گا، اور آپ سے یہ کہے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے اطمینان والے نفس، چلو اللہ کی طرف، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو بھی اللہ سے راضی ہو جا، فادخلی فی عبادی اور وادخلی فی جنتی، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔ آج اگر آپ مرتے دم تک اللہ کی عبادت و بندگی کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو خوش کریں گے، تو یقین مانیے کہ کل آپ کے پاس یہی پروانہ اور یہی بشارت لے کر کے فرشتے حاصل ہوں گے۔ اور اگر نہیں، عبادتوں کو چھوڑ دیں گے اور عبادتوں میں ڈھیلے پڑ جائیں گے، تو یقین مانیے کہ اللہ کا اس سے کچھ نقصان ہونے والا نہیں، یہ ہم انسانوں کا نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین کا اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ آئیے میں آپ کو اس سلسلے میں جو ہے ایک حدیث سناتا ہوں۔ اب رمضان کا مہینہ تھا، لوگ عبادت کر رہے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے بہت اللہ کی عبادت کر لی، بہت اللہ کی عبادت کر لی، اب عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سن لیجئے میرے دوستو، یہ رمضان میں جو ہم عبادت کر رہے ہیں نا، اس کا فائدہ اللہ کو ہرگز ہرگز نہیں ہوگا اور نہ ہی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها۔ سن لیجیے اللہ کا پیغام کہ جو انسان نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ خود اسی کے ذات کو ہوگا، ومن اساء، اور جو انسان برے کام کرے گا، جو انسان نماز نہیں پڑھے گا، جو انسان اللہ کی عبادت و بندگی سے دور ہو جائے گا، فعلیہ، تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ سن لیجیے، یہ انسانوں کی بھول ہے، انسانوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت و بندگی کر لیے، ہم نے بڑا کمال کر دیا، ہم نے بہت کچھ کر لیا۔ میرے دوستو، یہ سوچ اور یہ فکر شیطانی فکر ہے، اللہ کے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے،
جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، سنیے ذرا غور سے سنیے، یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے وہ ذرا غور سے اللہ کا پیغام سنیں۔ کہا حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، تم میں سے اول اور آخر، شروع سے لے کر کے آخر تک جتنے بھی انسان ہیں اور جتنے بھی جنات ہیں، وہ سارے کے سارے ایک متقی انسان کی طرح ہو جائے۔ پوری دنیا کے جتنے بھی مخلوق ہیں، دو بڑے مخلوق ہیں انسان اور جنات، وہ سارے کے سارے جن اور انس ایک اللہ سے ڈرنے والے کی طرح ہو جائیں، سب سے بڑا نیک بن جائے، اللہ والا بن جائے، ولی بن جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے میرے بندو، تو تم میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ سن لیجئے ذرا کانوں کو اور دلوں کو میری طرف متوجہ کیجئے میرے بھائیوں، میرے جماعتی بھائیوں، مرد اور خواتین۔ کیا کہہ رہا اللہ کہ اگر تم سارے کے سارے نیک بن جاؤ، پھر بھی تم میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے ہو۔ سارے کے سارے لوگ رمضان میں نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کا کچھ فائدہ نہیں ہوا، اللہ کی بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوا۔ آگے فرمایا حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور اسی طرح سے اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو، تم میں سے اول تاخیر تمام جن اور انس ایک بدکار، فاسق اور فاجر انسان کی طرح ہو جائے، ایک انسان کی طرح ہو جائے، سب سے بڑا گنہگار بن جائے، فاسق بن جائے، کافر بن جائے، مشرک بن جائے، اللہ کا نام نہ لینے والے کی طرح بن جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ما نقص ذالک من ملک شیئا، تو اس بات سے میری بادشاہت میں ذرہ بھی کمی نہیں واقع ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اس بات سے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ سن لیجئے، اللہ کو اس سے کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کے لیے ساری کائنات کی مخلوق موجود ہے، یہ چرند، یہ پرند، یہ شجر و حجر، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ جتنی بھی ساری مخلوق ہے، وہ سب اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنے کے لیے تیار ہے۔ فرشتے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحمید و تحلیل بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کے لیے وہی کافی ہے۔ جانتے ہیں فرشتے اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آئیے میں آپ کو ایک صحیح حدیث سناتا ہوں۔ آج ہم 1 مہینہ عبادت کر لیے، 1 مہینہ نماز پڑھ لیے، 1 مہینہ تراویح کی نماز پڑھ لیے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے بہت کمال کر دیا، بہت عبادت کر لی۔ ذرا یہ حدیث سنتے جاؤ میرے دوستو۔ فرمایا حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب قیامت کا دن قائم ہوگا، تب اللہ رب العالمین ترازو کو رکھے گا، اور وہ ترازو کون سا ترازو؟ وہی ترازو جس کے ذریعے انصاف کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اس ترازو کو اللہ رب العالمین رکھے گا، اور وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ترازو میں آسمان اور زمین کو بھی تولا جا سکتا ہے۔ جب اس ترازو کو رکھا جائے گا، فرشتے دیکھ کر کے گھبرا جائیں گے اور کہیں گے فرشتے کہ اے ہمارے رب، تو یہ ترازو کیوں رکھ رہا ہے؟ اس ترازو کے ذریعے تو کس کی وزن کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے فرشتوں، میں اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہوں گا اس کی وزن کروں گا۔ جب اللہ رب العالمین ایسا کہے گا، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، کہ اے ہمارے رب تیری ذات پاک ہے، ہم نے ویسی تیری عبادت نہیں کی جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر۔ فرشتے جو گناہوں سے پاک ہیں، جو ہر آن ہر لمحے جن کا تقیہ کلام سبحان اللہ الحمدللہ ہے، جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، آسمان کے اوپر 4 انگل کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر فرشتے سجدہ ریز نہ ہو۔ بیت معمور ہے 7ویں آسمان کے اوپر، ایٹ اے ٹائم 70,000 فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، قیامت تک ان کے بارے نہیں آتی ہے۔ اتنے زیادہ فرشتے، اتنی زیادہ عبادت کرنے والی مخلوق ترازو کو دیکھ کر کے یہ کہے گی
کہ اے ہمارے رب تیری ذات پاک ہے، ہم تیری عبادت کرنے کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اور ایک ہم انسان ہیں کہ ایک مہینے عبادت کر کے ہم اور آپ پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت و بندگی سے دور ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، پھر اس کے بعد اللہ جہنم کے اوپر پل صراط کو رکھے گا جو اس طرح سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ جب پل صراط کو جہنم کی آگ کے اوپر رکھا جائے گا تو فرشتے اللہ سے پوچھیں گے کہ ہمارے رب یہ پل صراط تو کس کے لیے رکھ رہا ہے، تو کن لوگوں کو عبور کرائے گا، کن لوگوں کو پار کرائے گا؟ اللہ کہے گا کہ میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا یہ پل صراط پار کراؤں گا۔ تب بھی فرشتے یہی کہیں گے سبحانکا ما عبدناکا حق عبادتکا، کہ اے ہمارا رب تیری ذات پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر۔ ایک مہینے کی عبادت سے ہم اور آپ ایسا سمجھتے ہیں عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کی بات کو سنیے، فرشتے گواہی دیں گے ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ کوئی مخلوق اللہ کی عبادت و بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے، سن لیجیے، انسان بھی نہیں۔ یہاں تک کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنی پیدائش سے لے کر کے، اپنے پیدا ہونے کے وقت سے لے کر کے اپنے مرتے دم تک اگر وہ سجدہ ریز رہے تو پھر بھی وہ انسان قیامت کے دن اپنے نیکیوں کو حقیر سمجھے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کی عبادتیں پھیکی پڑ جائیں گی اور ہم اور آپ یہ سمجھتے کہ ایک مہینہ کی عبادت میں ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو یاد رکھ لیں، اللہ کی عبادت و بندگی کا فائدہ یہ خود ہمارے ساتھ کو ہوگا، اللہ کو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم اللہ کی عبادت بندگی چھوڑ دیں گے تو اس کا نقصان خود ہم کو اور آپ کو ہوگا۔ اللہ کی عبادت و بندگی کو اپنا کر کے، اس کو اختیار کر کے چھوڑ دینے والوں کے بارے میں ایک بزرگ نے، امام بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ ان سے پوچھا گیا کہ جو لوگ اللہ کو صرف رمضان کے مہینے میں یاد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ بہت برے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے کیا کہا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایسے لوگ بہت ہی برے ہیں جو اللہ کو صرف رمضان کے مہینے میں پہچانتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، فیصلہ کر لیجئے، رمضان کے بعد اگر آپ اللہ کی عبادت و بندگی کو نہیں آتے تو فیصلہ کر لیجئے کہ آپ اچھے ہیں یا پھر برے۔ اور یہ جو طریقہ ہے یہ تو غیروں کا ہے میرے دوستو، کہ وہ لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کو وقتاً فوقتاً یاد کرتے ہیں، مہینے میں یاد کرتے ہیں اور پھر سال کے بعد یاد کرتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ آج مسلمان بھی انہی کی طرح ہو گیا ہے، غیروں کی نقالی کر رہا ہے اور نقالی کر کے یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کریں۔ یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ سن لیجیے، جو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی ایک مثال سن لیجیے۔ ایسے لوگوں کی مثال ٹھیک ویسی ہی ہے جیسے کوئی انسان اچھی طرح سے صابن سے نہائے، اچھا عمدہ لباس پہنے، عطر اور خوشبو لگائے اور سب کچھ کرنے کے بعد وہ انسان پھر اپنے بدن کے اوپر گندگی مل لے۔ ایسے انسان کو آپ عقل مند کہیں گے، بیوقوف کہیں گے؟ بولے بھائی، بیوقوفی کہیں گے نا۔ تو جو لوگ عبادت و بندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی مثال بس ایسی ہی ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیے، رمضان کا مہینہ تھا، انسان نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، انسان اللہ کے دربار میں رویا، گڑ گڑایا، اللہ سے معافی مانگی، سب کچھ ہوا، اللہ نے اسے درگزر بھی کر دیا ہوگا۔ اب انسان جب گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا تو رمضان کے بعد پھر وہ انسان گناہوں کے اندر ملوث ہو گیا، کیا فائدہ ہوا؟ تو ایسے لوگوں کی ایسی ہی مثال ہے۔ اور اس بارے میں جانتے ہیں، آج آپ ایک قول یاد رکھ کر کے جائیے، امام کعب رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت پیاری سی بات ہے، انہوں نے کہی رمضان کی عبادت کے تعلق سے جو ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے جب شروع ہوتے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس ایک مہینہ عبادت کرنی ہے، ایک مہینہ نماز پڑھنی ہے، ایک مہینہ ذکر و اذکار کرنی ہے، ایک مہینہ تلاوت کرنی ہے، ایک مہینہ عبادت کرنی ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اور رمضان
کا چاند نظر آتی ہی بولتے کیا کون کرے گا، پھر دیکھیں گے اگلے سال، بولتے ہیں نا۔ تو سن لیجیے امام کعب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا۔ امام کعب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی رمضان کے مہینے میں اس نیت سے کر رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت و بندگی کرے گا، تو وہ انسان انشاءاللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی انسان اس نیت سے اللہ کی عبادت و بندگی کر رہا ہے کہ رمضان کے بعد وہ انسان اللہ کی عبادت و بندگی چھوڑ دے گا، سنیے، اگر کوئی انسان اس نیت سے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کر رہا ہے کہ رمضان کے بعد وہ نماز نہیں پڑھے گا، رمضان کے بعد وہ اللہ کی عبادت و بندگی نہیں کرے گا، تو ایسے لوگوں کے روزے اور ایسے لوگوں کی عبادتیں مردود ہیں۔ سن لیجیے یہ پیغام کہ نیکیوں کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان نیکی کے بعد اور نیکیوں پر جم جائے، نیکیوں پر استقامت اختیار کرے، مسلسل نیکی کرے، اور نیکیوں کے رد اور نیکیوں کے مردود ہونے کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ انسان نیکیوں کے بعد نیکیوں کو کرنا چھوڑ دے اور برائیوں کے اندر ملوث ہو جائے۔ اور یہ ایسی چیز ہے میرے دوستو کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور خود اللہ نے تعلیم دی ہے کہ تم اللہ سے دعائیں مانگا کرو، اللہ کے سامنے میں تم گڑ گڑایا کرو کہ کہیں اللہ تمہیں ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف نہ لے جائے، کہیں اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہ دعا سکھلا رہا ہے، اللہ اکبر، ہمارا رب ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے۔ اللہ ہمارا رب ہمیں یہ دعا سکھلا رہا ہے کہ اے لوگو تم اپنے رب سے مانگا کرو کہ اے ہمارا رب لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اب انسان کو ہدایت مل گئی، نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی، اللہ کے آگے سر جھکانے کی توفیق مل گئی، رمضان کے بعد توفیق چھین لی، اسے کہتے ہیں دل کا ٹیڑھا ہو جانا، اسے کہتے ہیں دل کا ٹیڑھا ہو جانا۔ اللہ نے کہا کہ تم دعائیں مانگو، آپ ہمیشہ دعائیں مانگیے، ابھی روزے کی حالت میں دعائیں مانگیے، اللہ اگر قبول کر لیا تو اللہ آپ کے دل کو استقامت کے ساتھ نیکیوں پر قائم و دائم رکھے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ہدایت کے اوپر قائم و دائم رکھے، آمین۔ اللہ دعا سکھلا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم کہا کرو کہ اے ہمارا رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، ہدایت دینے کے بعد اے ہمارا رب تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، انک انت الوہاب، اے اللہ تو بڑی عطا دینے والا ہے۔ دیکھیے اللہ کا نام وہاب ہے، الوہاب یہ اللہ کا نام ہے۔ آج لوگ جو ہے وہابی بول کر کے چڑھاتے، جو لوگ چڑھاتے ہیں بڑے نادان ہیں۔ وہابی کا مطلب ہوا اللہ والا۔ اگر کوئی وہابی ہمیں کہہ رہا ہے تو آپ خوش ہو جائیے، وہ انسان اپنی زبان سے اللہ اس کے زبان سے نکلوا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اللہ والے اور وہ لوگ پتہ نہیں کون سے والے ہیں۔ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، انک انت الوہاب، اے اللہ تو بڑی عطا دینے والا ہے۔ اور خود جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ رب العالمین سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہم ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، کہ اے اللہ تو اپنی دین کے اوپر، اپنی اطاعت و بندگی کے اوپر میرے دل کو قائم و دائم رکھ۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں یا مقلب القلوب، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ یا مصرف القلوب کہتے ہیں۔ سب کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو اطاعت اور بندگی کے اوپر قائم و دائم رکھ۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ یہ دعا کیوں پڑھتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک و دینک، کہ اے اللہ تو اپنے دین کے اوپر مجھے قائم و دائم رکھ، آپ اتنی کثرت سے یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ ذرا غور سے سنیے میرے دوستو۔ کہا محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میں کیوں نہ اللہ سے یہ دعا زیادہ مانگو، اس لیے کہ ہر انسان کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، ہر انسان کا دل
رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ جدھر چاہتا ہے الٹ پلٹ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نیکی سے کفر کی طرف، برائی کی طرف، اور توحید سے کفر کی طرف، اور کفر سے توحید کی طرف لے کر کے چلا جاتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ہے، اس کے بارے میں ساری دنیا برا کہتی ہے، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہی انسان اللہ والا بن جاتا ہے۔ اور ایک انسان ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے، واہ کتنا نیک انسان ہے، لیکن ایک دن آتا ہے کہ وہ انسان برا بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دعائیں ہمیشہ کیجیے۔ اور ایک دوسری دعا بھی ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من الحور بعد الکور۔ چھوٹی سی دعا ہے، بہت جامع اور معنی دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بکا من الحور بعد الکور، اس کا معنی کیا ہوا کہ اے اللہ تو مجھے بچا لے اس بات سے کہ میں توحید پر آنے کے بعد کفر کی طرف چلا جاؤں۔ اے اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے اس بات سے کہ میں نیکی کرنے کے بعد برائی کی طرف پلٹ جاؤں۔ اے اللہ تو مجھے بچا لے اس بات سے کہ میں خیر کی طرف آنے کے بعد شر کی طرف چلا جاؤں۔ آج اس دعا کی ہم کو اور آپ کو بہت سخت ضرورت ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دعائیں آپ نماز کے اندر، تشہد کے اندر بھی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعائیں مانگیے اور اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیجیے کہ اللہ آپ کو پورے سال بھر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے دوستو یاد رکھ لیجئے، اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی سے دور ہو جانا، یہ اپنے اوپر شیطان کو سوار کر لینا ہے۔ اس سے شیطان سوار ہو جاتا۔ آج اگر چاند نظر آ گیا تو شیطان کو آزادی مل جائے گی، اور جیسے ہی آزادی ملے گی لوگوں کو شیطان اچکنا شروع کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو اللہ کی عبادت سے منہ موڑے گا۔ سن لیجئے، آخری بات ہے، اور آخری بات سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، کہ جو انسان اللہ کی عبادت سے، رحمان کے ذکر و اذکار سے، نماز سے، تلاوت قرآن سے، ذکر و اذکار سے، مسجد آنے سے منہ موڑے گا، نقیس لہو شیطانا، تو اللہ اس کے اوپر شیطان کو سوار کر دے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کے اوپر شیطان کو سوار کر دیتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اب وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، وہ اس کا یار بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اب وہ ابلیس، وہ شیطان اس کو سیدھے راستے پر چلنے سے روکتا ہے، نماز پڑھنے سے روکتا ہے، مسجد آنے سے روکتا ہے۔ سن لیجئے، آپ جو ہے اندازہ لگا لیجئے، اگر آپ رمضان کے بعد مسجد نہیں آ رہے ہیں، آپ کا دل نہیں مان رہا، تو سوچ لیجئے کہ شیطان آپ کے اوپر سوار ہو رہا ہے، ہلو سوار ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ سیدھا چھوڑ دیے تو سمجھ لیجئے پورا سوار ہو گیا۔ یہ اللہ کا کہنا۔ پھر آپ بولیں گے مولانا آپ ہمارے کو ایسا بولے، میں نہیں بول رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں کہ جو اللہ کی عبادت و بندگی سے دور ہو جاتا ہے، ایسے انسان کے اوپر شیطان سوار ہو جاتا ہے، اور ایسے انسان کا دوست اور یار بن جاتا ہے، اور ایسے انسان کو شیطان اللہ کی عبادت و بندگی سے روکتا ہے، اور ایسے لوگ یہ سمجھتے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا رب کے فرمان میں سچائی ہے، کتنی حقیقت ہے کہ آج کل ہم اور آپ ایسے ہی تو ہیں کہ نماز میں نہیں پڑھتے، بولتے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت و بندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، بولتے ہیں کہ اچھا کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ جو ہے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کیجیے، اور یاد رکھ لیجیے رمضان جا رہا ہے، رمضان کا رب نہیں۔ رمضان کا رب یہ ہمیشہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ سن لیجیے، اور وہ بھی مرتے دم تک عبادت کرنی ہے۔ اور جو لوگ رمضان کے مہینے میں عبادت و بندگی کیے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بھی یہ بات سن لیجیے کہ جو لوگ رمضان کے مہینے میں نماز پڑھے، عبادت و بندگی کیے، ایسے لوگوں کے دل میں ڈر و خوف رہنی چاہیے کہ اللہ ہماری عبادت بندگی کو کہیں ایسا نہ ہو کہ رد کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبول نہ کرے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، کہ جو لوگ جو کچھ بھی دیتے ہیں، اس دینے سے ان کے دل کپ کپاتے رہتے ہیں، ان کے دل کے اندر ڈر اور خوف رہتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ اے میرے آقا، کیا اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں،
اس لیے کہ وہ لوگ جب کرتے تو ان کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوتا۔ تو آج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ صدیق کی بیٹی نہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، سنیے، اس آیت سے مراد یہ ہے کہ الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، اس آیت کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے، جو لوگ روزہ رکھتے، جو لوگ صدقہ و خیرات کرتے، ایسے لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ یقبل منہم، کہ کہیں ان کی عبادتوں کو رد نہ کر دیا جائے۔ تو ہم کو اور آپ کو دل کے اندر یہ ڈر و خوف رہنا چاہیے، اور یہ دعا بھی کرتے رہنے چاہیے، اللہ جو بھی ہم نے عبادت کی ہے تو اس کی ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، یہ دعا بھی کریں اور ڈر اور خوف بھی لگا رہے، یہ نہیں کہ ہم آرام سے ہو جائیں اور چین سے بیٹھ جائیں۔ یاد رکھ لیجئے، باتیں بہت ہیں میرے دوستوں، آج جو انسان بے خوف ہو جائے گا، یہ حدیث قدسی ہے، اب مفہوم میں سن لیں کہ آج جو چین سے رہے گا رمضان کے بعد اللہ کی عبادت و بندگی کو چھوڑ دے گا، حدیث قدسی ہے، اللہ نے کہا کہ اخفتہ یوم القیامہ، کہ میں اس کو ڈراؤں گا، قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو ڈرائے گا جو آج چین سے رہے گا، جو آج بے فکر ہو جائے گا، حشر کے میدان میں اللہ اس کو ڈرائے گا، اور جو آج دنیا میں اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ سے ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی گزارے گا، اللہ نے فرمایا امنتہ یوم القیامہ، تو میں ایسے لوگوں کو قیامت کے دن امن دے دوں گا۔ تو اب ہمارے ہاتھ میں، ہمارے اختیار میں کہ ہم دنیا کا چین لے کر کے اپنی آخرت کو برباد کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اپنی دنیا کے اندر تھوڑی بہت محنت کر کے اور اپنا آرام اور سکون کو چھوڑ کر کے اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں، اپنی آخرت میں امن چاہتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ تو میرے دوستو، ہم آخری میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کر رہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو پورے سال بھر مرتے دم تک اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو بھی ہم نے رمضان میں نیکیاں کی ہے، اللہ ان تمام نیکیوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔